بسم الله الرحمن الرحیم منځه ولا په ذیل روانو تعلیم النساء کی سبق نمبر 25 کی مونږ مزید خبر خایو اسی طرح حضرت عمر رضی کی زمانے کا واقعہ ہے پہ عمر سے زمانے ایوا کی سادہ کہ ایک نوجوان کسی منکوحہ عورت سے ناجائز تعلق کا خواہشمند ہوا زونو دیوی منکوخی خځې چې نکاح شوی هغې خځې سره ناجایز تعلق خواهش یې وکړو عورت پردے سے مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی هغه ښځه پردی سره جماعت ته تله نوجوان نے عورت کے پاس پیغام بھیجا هغه ځوان ښځې ته څه طریقې سره پیغام ورکو اس نے جواب دیا هغه جواب ورکو کہ میں تم سے اس شرط کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں تو سره زه په دې شرط میلاویږم کہ تم 40 روز امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لو صالح رضی عمر سے پس المنز وکړه نوجوان سمجھا آپ پوه شو کہ یہ شرط تو بہت آسان ہے تو ډیره ښه خبر ہے اس لیے اس نے شرط منظور کر لی دا شرط یوں مان لو چنانچہ وہ ہر نماز سے بہت پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہر منځ نه مخکې ډېر جماعت ته تلو هر منځ نه مخکې روان 8-10 روز میں اس کی حالت میں کافی تبدیلی آ گئی آتا 19 ورځو کې ډېر بدل شو کاس 20-25 روز بعد اور بھی حالت تبدیل ہو گئی 15 او 10 ورځو نه بعد خو نور حالت بدل شو 15 نه بعد 40 روز گزرنے کے بعد جو عورت امتحانا پیغام بیچتی ہے 40 ورځو بعد چې ښځه ته پیغام رسوي او زمي چې کسه څنګه شوی دی الک تو نوجوان کہتا ہے ځوان ہوتی کہ اب دل چھوٹ گیا زړه میں دنا وقت دے اور اس دل میں تیرے عشق کی بجائے اللہ تعالی کی محبت اور عشق رچ گیا ہے تا محبت پر ځای پدی کی اس دا اللہ محبت نہ ہوتا لے دے عورت نے اپنے خاوند کو سارا واقعہ سنایا ښځې خپل خاوند ته دا ټوله واقعه ورول څه داسې کیسه شوې تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا عمر سے دا خبر و خیرت دویم سڑی اس پر آپ نے فرمایا عمر سے وچ صدق اللہ اللہ رختیا ویلی دی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر یقیناً چی منز دا بد و بے حیائی کرونی نہ منی کئی ان دونوں واقعات سے اندازہ کر لے دغه دوړ واقعونو سوچ و اندازہ وکړي کہ نماز پر مداومت اور پابندی کتنی مفید ہے منځه همیشوالی کول څومره فایدهمند دي دعا ہے دعا کو کہ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سچا اور پکا نمازی بنائے سالا ہر مسلمان ښځه سړی خدای پاک د پیغمبر سم په وجه باندې رښتونه او پابند کوونکا منځ کاخ جوڑ کی حدیثوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے حدیث کی ډیر اہمیت سره فضیلت شوی دی چند حدیث ہم یہ درج کرتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو کفر کے قریب پہنچ گیا کم سره چې په زور منځ پریږدي دا سړی کفر ته نږدې شو بل حدیث کی دی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة یا ترک الصلاة مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل امتیازی علامت نماز چھوڑ دینا ہے مسلمان او د کافر په منځ کې چې کم فرق دی او علامه د پیژنګولي ده منځ پرېږدول دي چې کافر منځ نه کوي او مسلمان یې کوي یعنی کافر چونکہ اپنے کفر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کافر خپل کفر په وجہ منځونه چرته کوي اگر کوئی مسلمان کا دم برنے والا مسلمانی کا دم برنے والا بھی نماز نہ پڑھے کہ مسلمانی والا سڑے دغه منځ نه کوي تو کافر میں اور اس میں نام ہی کا فرق رہ گیا صرف دا مسلمان او کافر نامی فرق شو کام کافروں کا ہے کار دا کافر شو الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین حدیث شریکی دی چی منز دا دین ستانه دا چا چی منز قائم کو دی دین قائم کو چا چی منز پرید و دین پرید و نماز دین اسلام کا ستون ہے جس نے نماز پڑھی اس نے دین کو قائم کیا اگر دین قائم رکھا دین قائم وسط اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو گرا دیا کم سڑی چی منز پرید و دین ہو غرزو نے دین کو چھوڑ دیا دین پرید و وَاعْلَمُ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ جان لو تمہارا سب سے اچھا عمل نماز ہے ټولنه بهتر منز چې دی دا تاسو ټولنه بهتر عملونه کې بهتر عمل چې دی هغه منز دی
قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، زما سترګو یخوالی په منځ کې. د ان چند مبارک حدیثوں سے ہر نماز کی فضیلت اور تاکید کا اندازہ ہو سکتا ہے. دو حدیثوں تاسو ته د منځ په ځایلو اندازه کیږي. اس کے بعد مندرجہ ذیل حدیث ملاحظہ ہو. بیا د لاندې حدیث وګورئ جس میں 5 وقت نماز کی خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے. خصوصی تاکید د 5 منځونو شوی دی.